السلام علیکم۔ جشن رحمت للعالمین بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ان کی برتھ اینیورسری ہے کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ہم آج اسی پر کچھ گفتگو کریں گے کہ عالمین کے لیے رحمت کیوں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ صرف رحمت للمسلمین ہوتے تو بات اور تھی، لیکن آپ کو قرآن نے بھی رحمت للعالمین کہا ہے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ آپ رحمت للعالمین کیوں کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے، کوئی نان مسلم ہم سے سوال کرتا ہے کہ پروفیٹ محمد جو ہیں وہ رحمت للعالمین کیوں کریں، بلیسنگز جو ہیں وہ یا مرسی پوری دنیا کے لیے، سب پورے انٹائر مینکائنڈ کے لیے ہیں، تو کیوں کریں؟ تو اس چیز کا جواب دینے کے لیے پہلے ہمیں اس چیز کو خود سمجھنا ہوگا، اور اس کو اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو آپ نے آخری حج کے موقع پر جو میدان عرفات میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا، میں اس کی کچھ لائنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ لوگوں، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ جاہلیت کی عصبیتیں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ تم میں اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ یہ وہ انقلابی پیغام ہے کہ جو آپ کو رحمت للعالمین ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ان لائنز میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس سے بڑا ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے پرنسپل مرتب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا کہ تمہارا اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے، یعنی کہ جو تمہارا کریٹر ہے وہ ایک ہے، اور تمہارا باپ ایک ہے، یعنی کہ اس دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہوں، کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی مذہب یا کسی بھی نسل کے ہوں، وہ الٹیمیٹلی ایک ہی شخص کی اولادیں ہیں، ایک ہی انسان کی، جس کو سب سے پہلے اللہ نے جو ہے وہ بنایا، جناب آدم، اور اسی سے سارے انسان جو ہے وہ انہی کی اولادیں ہیں، انہی کی نسل سے ہیں۔ تو جو نسل کی بنا کے اوپر یا رنگ کی بنا کے اوپر جو ڈسکرمنیشنز ہیں، جن پر ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوتا ہے، وہ سارے ڈسکرمنیشن یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے تھے، یعنی کوئی ریسزم نہیں ہے، کوئی کاسٹزم نہیں ہے۔ انسانوں کے درمیان کچھ معیار فضیلت نہیں ہے سوائے رائٹیسنس کے، دوسری اور کوئی چیز معیار فضیلت نہیں ہے، یعنی دوسری اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے سوائے انسان کی نیکی کے، دوسری کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے افضل ہو جائے۔ اس سے بڑا انقلابی پیغام اور نہیں ہو سکتا، اور یہ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ پیغام اس دنیا میں عام ہونا چاہیے۔ جو لوگ ہیومن رائٹس کے بات کرتے ہیں، آپ ان سے جا کر کے پوچھئے کہ کیا اس سے بہترین پروٹیکشن ہو سکتا ہے ہیومن رائٹس کا؟ لیکن ہم اس پیغام کو دنیا کو نہیں دے پائے۔ ہم سے میری مراد ان لوگوں سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن خود ہی اس پیغام سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے، خود اس پیغام کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو پائے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، سماج میں، تو مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، جس طریقے سے، اور انہوں نے ڈسکرمنیشن کی شکل لے لی ہے، اختیار کر لی ہے کہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے باقاعدہ، کہیں فرقے کی بنا کے اوپر،
کوئی اپنے آپ کو ایک کسی خاص فرقے کا ہونے کے بنا پر اپنے آپ کو افضل بتا رہا ہے اور اسی بنا پر دوسرے کو کمتر بتا رہا ہے. تو کہیں نسل فار ایگزامپل کہیں سید اور غیر سید، اس کی بنا کے اوپر اس پیغام کو اندیکھا کیا جا رہا ہے. جب کوئی چیز معیار فضیلت ہے ہی نہیں تو یہ سب معیار کیوں مرتب ہو گئے، کیسے مرتب ہو گئے؟ ہم خود جب اپنے آپ کو سید یا غیر سید کے بنا کے اوپر خود کو افضل اور دوسرے کو کمتر سمجھ رہے ہیں تو ہم دنیا کو یہ پیغام کیسے دیں گے کہ سب انسان برابر ہیں، صرف تقویٰ معیار برتری ہے؟ ہم کیسے بتائیں گے؟ دے ہی نہیں سکتے ہم یہ پیغام دنیا کو، کیونکہ ہم تو خود ہی اس پیغام سے منہ موڑ کر دنیا داری میں پڑ گئے ہیں. ہم نے خود بہت سارے ڈسکرمنیشنز، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کاسٹزم اور ریسزم ہم نے اپنے حساب سے تیار کر لیے ہیں، اندر گڑھ لیے ہیں، اور ہمارے اندر کوئی بے چینی بھی نہیں ہوتی. ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کیونکہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. لیکن ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور یہ ضروری بھی بنایا ہے، اس کو انکریج بھی کیا ہے، یہ لازمی بھی کیا ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے اور وہ خود جو ہے وہ تلاش کرے کہ حق کیا ہے، خود جاننے کی کوشش کرے، اپنے عقل کا استعمال کرے اور صحیح چیز کو چنے. تو یہ لمحہ فکر ہے. ہم سب کو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس موقع پر کہ اللہ ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم کو اس لائق بنائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں، اور اس دنیا کے باقی لوگ جو آپ کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے ان تک ہم اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ ان کو اس پیغام کی حقیقت کا، اس کی ڈیپتھ کا، اس کے بینیفٹس کا اندازہ ہو.